کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت بیان کی کہ انسان ہے جلد باز اور خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کے کام کرتا ہے. تو چونکہ یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کئی ہفتوں سے اسی پہ ہی میں اٹکا ہوا ہوں, لیکن کیا کرے گا, کوئی بات نہیں. تفسیر کے لیکچر جو میرے پراپر ہوتے ہیں وہ تو میرے چینل پہ ڈلتے ہیں نا, الحمد سے لے کے والناس تک, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت والا عنصر غالب ہوتا ہے. تو واعظ و نصیحت میں ایک ہی آیت کو آپ 10 سال بھی بیان کر سکتے ہو. تو جلد بازی والا عنصر ہم سب میں ہے. جلد بازی کا مطلب انجام سے بے خبر ہو کے کام کرنا. کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی اقسام کیا ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا پھر سوچنا. اس سے بڑی قسم یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی نہ سوچنا. تو ہم لوگ اس لیول پہ, اللہ کا شکر ہے ہمارا لیول ہر چیز میں بہت ہائی ہے. یعنی ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں, اس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے, سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ چلو اگلی دفعہ میں ہم احتیاط کریں گے, آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے, 3 درجے ہوتے ہیں ہر چیز میں, آپ کو پتہ ہے نا, ہر چیز میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. ایک بے وقوف, ایک اس سے بڑا بے وقوف, اور ایک انٹرنیشنل بے وقوف. ہماری کنڈیشن پتہ ہے کیا ہے؟ جلد بازی میں کام کیا سوچے سمجھے بغیر, اس کے تمام نتائج اور پہلوؤں پہ غور کیے بغیر کام کیا. پھر جب اس کا نہیں سوچے سمجھے بغیر نقصان ہو گیا تو بھی نہیں سوچ رہے, یہ ڈبل بے وقوف. اس سے بڑے بھی ہم بے وقوف ہیں, وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ, یار کیا کریں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے بھائی. مقدر کی تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو, اس کے نتائج بھی سوچے ہوں, اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کیا نقصانات, پوری ذمہ داری کے ساتھ مشوروں کے ساتھ کام کیا. اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو بھائی, مقدر پہ. اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال. دیکھو ایک آدمی بیمار تھا, آپ کا دوست تھا, آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے. یہی کرو گے نا آپ, یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا, نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا, تڑپنے دو. یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا, میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر 2 قسم کے تھے, ایک اناڑی, ایک بڑا سینئر ڈاکٹر. آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں, وہ ابھی نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے, آپ اس کے پاس لے گئے. پھر بندہ مر گیا, آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا. یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط استعمال. لیکن نہیں, آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی, دوائیں دی, ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی, پھر بھی بندہ مر گیا. اب شریعت کیا کہتی ہے بھائی, تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا بھائی. اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا, ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے. اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہاں صبر ہے, یہاں تقدیر کا استعمال. لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کیا کریں گے, اچھا بھلا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا. اگلا بولے گا کیا کیا تو نے؟ آپ کہیں گے مقدر میں تھا, موت کا ٹائم متعین ہے, مقدر میں تھا, مرنا مر گیا. چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا, چاقو سے ہی مرے گا, بندوق سے نہیں مرے گا. ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے, تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا ہے نا. تو جائے گا جہنم میں. تو کہاں جائے گا؟ جہنم.
بلکہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے لا چاقو لے لیا، اور آپ کہیں گے اب میں تیرا گلا کاٹتا ہوں، مقدر میں ہوگا تو کٹ جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا. وہ مان لے گا یہ دلیل؟ تو شریعت نے ہمیں جو تقدیر کے استعمال کا حکم دیا، وہ حکم ایسے موقع پہ دیا ہے جب، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کر لیتے ہو پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر کام ہوگا نہیں. ایسے موقع پہ ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اپنے کوائف پورے کر لو. اب کس پہ ڈالو گے؟ اللہ پہ. آپ کام کیے بغیر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے. تو ہم لوگ بے وقوفی کے 3 درجات: کام سوچے بغیر کرنا، نقصان ہو جائے تو پھر بھی مت سوچنا کہ چلو آئندہ کے لیے، اور تیسری اس سے بڑی ہماری بری خصلت، اپنی حماقتوں سے نقصان ہوا ہے اور پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے کے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمیشہ کے لیے غلط کرنا سیکھ جائیں. ہم ہمیشہ کے لیے کیا سیکھ جائیں؟ ایک آدمی نے مجھے کہا جاپانیوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، پاکستانیوں کی کم ہوتی ہیں، تو کیا اللہ نے ان کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ان کی تقدیر میں اللہ نے لمبی عمر لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال کریں گے، کھائیں گے ایسی چیزیں، برگر پیزے نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے نا. تو جاپانیوں کے بارے میں اللہ نے کو علم ہے کہ یہ سب لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا، تمیز کی زندگی ہوگی، لہذا یہ 100 سال جئیں گے، تو وہ مقدر ہی کے حساب سے مرتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برگر کھا کھا کے برگر بن جائیں گے، کولیسٹرول کے ڈبے اور گھی کے کنستر بنیں گے، اور 50 سال 60 سال سے اوپر کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. 50 سال کے بعد ان کی بونس والی لائف شروع ہوگی. تو ہر چیز تقدیر سے ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے، لیکن اسباب بھی تقدیر میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتا ہے. جب شام میں وبا پھیلی ہے نا حضرت عمر کے دور میں، تو صحابی رسول جو شام جا رہے تھے نا لشکر لے کے، پتہ چلا کہ جی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. اب ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب ہے آپ بھی اس وائرس میں اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے. تو اب صحابہ کی جماعت وہیں رک گئی شام سے تھوڑا پہلے. غالباً عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً. تو انہوں نے اب مشورہ کیا بھائی کیا کریں ہم. بعض صحابہ نے مشورہ دیا ہمیں واپس جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمیں مرنے کا خطرہ ہے، تو وہ واپس چلو. تو کسی نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو آپ؟ تقدیر میں موت لکھی ہے تو آئے گی، تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. تقدیر میں مرنا ہے تو زندہ ہونا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندہ رہے گا، یہ ابھی نہیں مرے گا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں زندگی ہے یا موت ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ تو ہم زندگی کے اسباب اختیار کریں گے. زندہ بچ گئے تو اس کا مطلب مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی اور ہم بھاگ کے مقدر سے دور بھاگ رہے تھے اپنے. تو ہمیں نہیں پتا. تو اسی پر آزمائش ہے ساری کہ بھائی ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم سے وہ پوچھا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تقدیر کا عقیدہ وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں آپ کی طرف سے قواعد پورے ہوں پھر بھی رزلٹ نہ آئے. تو وہاں کیا سوچیں گے بھائی؟ پھر مسلمان صبر کرتا ہے، غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیسی زبردست آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. ہوا یہ تھا غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا یار ہمارے مشورے پر عمل کر لیا ہوتا نا، نہ جاتے یہ لوگ جنگ میں تو نہ مرتے، فلاں نہ جاتا تو زخمی نہ ہوتا. اب گئے کس کے حکم پہ تھے؟ یہ اللہ کے حکم پہ گئے تھے نا. آپشنل ہوتا نا، آپشنل کہ جا بھی سکتے ہو نہیں بھی جا سکتے، پھر نقصان ہو گیا تو پھر غم ہونا چاہیے یار ہمارا فیصلہ کیا تھا؟ غلط تھا، واقعی ہم نے جلد بازی سے کام لیا ہے.
یہاں تو جلد بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, یہاں حکم کس کا تھا؟ اللہ کا, بھائی نکلو. اب اللہ جب کہہ رہے پھر تو جانا ہی جانا ہے نا. اب اس میں 70 افراد شہید ہو گئے, بہت سے زخمی ہو گئے. تو منافقین نے کہا کہ دیکھا نہیں جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہلاکت ہے, جنگ تھوڑی تو خودکشی ہے. تو قرآن نے کہا کہ اے یہاں قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا قرآن نے بڑا زبردست. یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں, ہر چیز کے بارے میں ہے کہ بعض کام آپ اللہ کے آرڈر کی بیس پہ کر رہے ہو, بعض کام آپ اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے لیکن آپ نے مشورے بھی کر لیے, ایک دماغ بنا لیا, تو وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ اب کر لو. دیکھو میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک جاب آئی آپ کے پاس یا ایک بزنس آیا, بزنس کی مثال آسانی سمجھ میں آئے گی. آپ نے دیکھا یار ٹماٹر کا بزنس آیا, مجھے ٹماٹر بولنے میں اور پراٹھا بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے نا ٹماٹر کا بزنس. خربوزے کی مثال بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہو, آپ نے بزنس کے بارے میں ورک شاپس اٹینڈ کی, اپنے قواعد پورے کیے. ایسا ہی نہیں ایک دم منہ اٹھا کے ٹماٹر کا, جیسے میں نے کھجوروں کا کیا تھا نا, 5 لاکھ روپے سے شروع کیا تھا, صرف 50,000 کا نقصان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 50,000 میں اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کھجوروں کا بزنس میرے کرنے کا کام نہیں ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہو گیا الحمدللہ. یعنی میں نے 5 لاکھ کی کھجوریں خریدی تھیں اور 4.5 لاکھ میں وظیفے پڑھ کے بکی ہیں. وہ 50,000 کا مجھے نقصان ہوا تھا تو میں خوش تھا بہت. لوگ کہہ رہے تھے خوش کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے 50,000 گنوا کے یہ پتہ چل گیا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے. تو یہ نالج آدمی کو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے بھائی. یہ ایسی مسترد نالج تھی نا کہ 50,000 میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. اور وہ جو 4.5 لاکھ کا بکا نا, اس میں کچھ ڈبے خرید کے مجھے ہی گفٹ ملے تھے. یعنی لوگ مجھے کوئی رمضان میں گفٹ دینا چاہ رہے تھے تو وہیں سے خرید کے چلو بھائی فی الحال یہی اویلیبل ہے, اسی کو پکڑا دو. ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا ہی بزنس ہے. خیر, تو آپ نے کیا کیا, پورا مشورہ کیا, ورک شاپ تاجروں سے ملے, بھائی اس طرح سے کیا جاتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ میں ہوگا, سارے مشورے لے کے, اور دے دنا دن جو بھی ٹماٹر کا بزنس کر رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا کہ یار سارے ہی ترقی کر رہے ہیں. تو شریعت نے جو کسی کام کرنے کے قواعد بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کر لی. یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی. ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ویزے کے لیے, ایک جاب کے لیے, ایک ہر کام کرنے کے لیے اللہ بھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کر لو, اس کے بعد اگر نقصان ہوا نا تو تمہیں ثواب دوں گا میں, کیونکہ پھر وہ میں نے دلوایا ہے نقصان, پھر اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر تم نے کوئی کام کیا پھر نقصان ہوگا, نقصان بھی ہوگا اور حماقت کا گناہ بھی ملے گا تمہیں. آسان مثال دیتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں. سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیا ہو جاتا ہوں؟ فریش, ایک دم ناک سے بھی دھواں, منہ سے بھی دھواں, انجوائے کرتا ہوں لائف کو. تو آپ نے اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نہیں, اس سے پہلے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول والی, ایک اور آیت ہے ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اس آیت کا حاصل یہ, اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا, جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کوئی فیصلہ کرنے کی, کوئی خبر جب تمہیں ملے تو اس کے ماہرین سے معلومات لو. تم یہ کووڈ کے دنوں میں نے آیتیں بہت پڑھی تھیں کہ بھائی جو بھی خبر جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اہل سے پوچھا جائے گا. شریعت کی بات آئی ہے علماء سے, مجتہدین سے پوچھا جائے گا. حدیث کی بات آئی ہے محدثین سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات آئی ہے تو کس سے پوچھا جائے گا؟ ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. اس میں مفتیوں سے پوچھا. یہ میں اس لیے آیت پڑھتا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کورونا میں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا تھا کورونا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے پوچھو گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کیا, سگریٹ پینے سے پہلے
اللہ میاں نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پیو اور تم یہ چاہ رہے ہو اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو ڈاکومنٹ مکمل کرو پہلے, اس کے بعد تمہیں پرمیشن دوں گا. وہ ڈاکومنٹ کیا ہے؟ بھائی تم صحت اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا, تو کس سے پوچھو؟ ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, ایک دم مزہ آنے لگتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ جب ڈاکٹروں سے آپ پوچھو گے, ایک ڈاکٹر, 2 ڈاکٹر, 3 ڈاکٹر, وہ کہیں گے بھائی یہ وقتی فائدہ ہے, اس کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاؤ گے. پہلے 1 ڈبی, پھر 2 ڈبی, پھر 10 ڈبی, پھر سارا دن ڈبے ہی ڈبے, پھر پورا دھواں ہی بن جاؤ گے تم. ایک دن اتنا دھواں نکالو گے کہ ہر جگہ سے دھواں ہی نکلے گا, سمجھ رہے ہو؟ پھر دھواں ہی دھواں, اور ایک دن دھواں بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بھوک ختم ہو جائے گی, پھر پینی پڑے گی. قبض ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ والے لوگ, ان بیچاروں کو واش روم نہیں آتا جب تک سگریٹ نہ پی لیں. یہ ہم نے تو, ہمارے دوست ہر طرح کے رہے ہیں. ہمارے ایک دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے, 48 گھنٹے گزر جاتے تھے, ان کو بیت الخلاء کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک 2 ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلاء. کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار. خیر, سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا. آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا, وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی. اللہ میاں نے کہا بھائی پیپر لے کر آؤ, تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں دی؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں. نہیں, آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے, یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے. سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ انرجی بوسٹر. اور پی پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا, لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے یار. خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری ہم کیا تو میں نہیں ہے, لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے. دنیا میں تجھے اب تو تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے. کیسے تڑپتے ہیں بیچارے. تو ٹھیک ہے, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا, توبہ تو اب بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بھی ہے, تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا, دنیا کی سزا تو مل گئی. یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے, بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے, تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق, یہ احمق کہلائے گا, یہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو, یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو. آپ سمجھ رہے ہو؟ غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا, ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام کوائف مکمل کرو اس کے بعد فیصلہ کرو, تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے, پھر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان. پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم, اے ایمان والو کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے, قتل ہو جائیں, تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا, جہاز ڈوب گیا. پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے, اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے سمندری سفر میں, جہاز الٹ گیا, ڈوب گیا جہاز, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں, ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے, نہ زلزلے میں ہلاک. جاپان میں زلزلہ آئے نا, ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے. اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں. میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا, آپ کو بھی پتا ہوگا. خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا, ہم پل پہ تھے اس وقت, پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے, لیکن واپس آئے تو پتہ چلا پورا یوں ہل رہا تھا. تو میں نے اپنے میزبان سے, ہمارے جو ارشاد بھائی, ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے. وہ ہر ہفتے 1-2 جھٹکے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے 1-2 ہل جاتے ہیں تھوڑے سے, تو ہمارے لیے نارمل ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی, 2 پورشن تھے نا ان کے گھر کے, چھت گر گئی, خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا. انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے, ہمارے ہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے, گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں, مضبوط ہوتا ہے, اس پہ ایک
اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کا تو ویٹ ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے باز. کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی. میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے, وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی, اور بھاری بھی ہیں ماشاءاللہ, جسم بھی ان کا بھاری. میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی, چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا, پھر صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا ہے, اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے. تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ, یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو, کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی بندے کو کچھ نہیں ہوگا, وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اب آپ سفر پہ گئے, جہاز الٹ گیا, تو کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے یار سارے محلے والے آ جاتے ہیں, ابے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جاپان نہ جاؤ زلزلہ آ جائے گا, ارشاد بھائی گر, استغفر اللہ وہ ہمارے دوست ہیں وہ گر جائیں گے, اور بھائی جاپان مت جاؤ زلزلہ آئے گا, یہ ہو جائے گا, سونامی آ گیا دیکھو مر گیا, یا جہاز ڈوب گیا. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سفر مت کرو. اسی طرح میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں, بھائی ہم نہ جاتے تو نہ مرتے. یہاں یہ دوسرا حکم ہے اسلام کا. اللہ کہتے ہیں تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو کہ جب یہ تجارت کے لیے سفر میں نکلتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. نبی نے فرمایا اگر مگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے, مسلمان اگر مگر نہیں کرتا. فرمایا تم یہ کیا یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. موت تو دینی ہے نا اللہ نے, سارے زندہ تھوڑی رہیں گے, ہر ایک کا ایک ٹائم ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم لکھ دیتا. کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, صحیح ہے نا, تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی. تبھی قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں, اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں, کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی. تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ. ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے, اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا؟ اللہ پہ. تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھائی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, اب ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا اب میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا, تو اس کے لیے مختلف. وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے, کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے؟ تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے؟ ہند بہت پرانا, ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ, اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے. اٹھا کے ہوا کو حکم دیا چلو بھائی ہندوستان. کچھ دیر میں اطلاع کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا.
تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا. انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کیسے اتنی جلدی؟ اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے. تو میں گھور گھور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں, آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے, پورا ہو گیا. خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے. ہم جتنا بھاگ لیں, بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی بیماری نہیں تھی, ہلکا سا بخار تھا, انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لے. ابے بھائی چھوڑ دے, آرام سے بیٹھا رہے, پیناڈول کھا لے. نہیں جی بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے, میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, وہ ریئیکٹ کر گیا, آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا, ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ریئیکشن کا خطرہ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا, تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ, اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی, اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. عربوں میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں, ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن کچھ باتیں بڑی خاندانی بھی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھو گے عربوں کو نا, بڑی سے بڑی موت ہو جائے, وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ما قدر اللہ. ابھی میرا 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب کا سفر تھا, تو ایک حکومتی لیول پہ ایک بہت بڑے آدمی سے میری ملاقات ہوئی, کچھ سرکاری عہدے پر بھی تھے. وہ جس نے ملاقات کروائی وہ انڈین تھے. انہوں نے بتایا, وہ انڈین جو تھے نا میرے دوست, انہوں نے بتایا کہ یار اس آدمی کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے, اس کے 10 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے ایسا صبر کیا ہے. 10 سال کے بچہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے, بڑا خوبصورت بچہ تھا. وہاں تو تیل ہے نا, تیل نکلتا ہے تو بچے خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہم لوگ میں کیا ہو گیا ہے, خوبصورتی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی. تو اب وہ عربوں کے بچے وہ سارے ان کے سارے وٹامنز منرلز پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے اس نے ایسا صبر کیا ہے نا کہ ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ اپنے حضرت سے پہلے واقعات سنے ہوئے. ہمارے ایک دوست نے بتایا ایک سعودی اپنے 2 بچوں کو, 2 بیٹے تھے اس کے, لے کے جا رہا ہے انگلی پکڑ کے. اچانک ایک بچے کا ہاتھ چھوٹا, وہ بھی 9-10 سال کی عمر کے, ہاتھ چھوٹا, وہ غلطی سے روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آئے, پیچھے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ ایک لینڈ کروزر جیسی ہیوی گاڑی, اس نے اس بچے کو اٹھا کے ہٹ کیا ہے. بچہ جا کے درخت سے چپک گیا, آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہہ رہے میں اس عربی کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا کہ وہ عربی نے گیا ہے, اپنے بچے کی لاش اٹھائی اور زبان میں الفاظ تھے ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. کہہ رہا اس کا ایسا حوصلہ. کہہ رہے وہ گاڑی والا رک گیا. اب قصور گاڑی والے کا بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ بچہ انگلی, وہ بچے ہوتے ہیں انگلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ روڈ پہ آ گئے, اس کا کیا قصور ہے. کہتے ہیں وہ گاڑی والا اترا, اس نے کہا بھائی دی ہے, تو اس نے کہا میں نے معاف کیا چونکہ تمہارا کوئی قصور اس میں. تو یہ ہمارے حضرت بھی بڑے واقعات سناتے تھے عربوں کے نا. حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی سعودی نے میری دعوت کی. اب تو آہستہ آہستہ وہاں بھی بے دینی آ رہی ہے, اب تو آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے سیکولرزم لبرلزم آئے گا تو جو جتنا چیختا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اصل. جو بے دینی جب آتی ہے نا تو میت پہ جو 2-2 فٹ اچھل کے ہاں ہی ٹھوک سر مار رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں محبت تو اصل اس کو کہتے ہیں, اٹ از کالڈ محبت. حالانکہ اسلام میں چیخنا, چلانا, شور شرابہ یہ پسندیدہ
نہیں ہے, صبر پہ ثواب ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک اور واقعہ سنایا. کہتے ہیں ایک عربی نے, سعودی نے میری دعوت کی, میں بیٹھا ہوں ناشتے پہ, دعوت, پراٹھا مراٹھا جو بھی ان کے, زیتون میتون, ان کے کھانے ہم سے کھائے نہیں جاتے. ہم زمزم ہوٹل میں تھے حج کے موقع پہ نا 2013 میں. ہوٹل اتنا مہنگا اور اس میں کھانے زیتون اور کشمش اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا. میں باہر نکلتا تھا کنی کترا کے, باہر پائے اور پراٹھے کھاتا تھا میں بیٹھ کے. میں نے کہا یار جب تک بھاری بھرکم نوالا پیٹ میں نہیں اترے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے انجیر زیتون بہت اچھی چیز ہے, لیکن ناشتے میں یار پھر اتنا چلنا ہوتا تھا حج میں. ہم نے کہا یار وہ پھر ایک بنگالی ہوٹل تھا, ہم کنی کترا کے نکلتے تھے وہاں پہ چھپڑ میں جا کے, پائے میں نا وہ ڈبو کے ہاتھ بھی, جب تک نہاری اور پائے سلیقے سے کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ توہین ہے. جب تک نہاری میں انگلیاں نہ ڈوبے نا اچھی طریقے سے, اور پائے میں انگلیاں نہ ڈوبیں, چپکے نہیں, اس کا مطلب اس کو پائے کھانے کے آداب معلوم نہیں ہے. اس پہ وہ شعر صادق آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. شرابی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب خانے میں نا جو 2 گھونٹ پی کے بہک جائے اس بغیرت کو یہاں سے کیا کرو, کیا کر رہا ہے, توہین. یہ شرابیوں کا شعر ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا. بوتلیں چڑھانے والے لوگ آئے یہاں پہ, کچھ رسپیکٹ دیں شراب کو. اللہ معاف فرمائے یہ فضول بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایسے ایسے نیچ خاندان کے شرابیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا, نیچ خاندان کے 2 ڈھکن پیے اور ٹن پڑا ہوا ہے, نکل یہاں سے. صحیح ہے نا. کیا کہہ رہا تھا میں واقعی بھول گیا. ہاں نہیں دعوت تو تھی. ہاں تو وہ نہاری اور پائے کا جو اصول ہے نا وہ کیا ہے, انگلیاں اس میں تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولیں تو نہاری مت کھا, کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نہیں, یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. ابے تو کیا کھا رہا, تو روٹی کھا رہا ہے, نہاری تو خالی شو مار رہے ہیں. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں اگلے کے, ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہی پہلے صابن سے, شیمپو سے, صابن سے, ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو, پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس, تو اس نے کیا کیا, ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے ہیں اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا, آپ کھانا کھائیں. ان کا یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. فرمایا چھوڑو بھائی ہسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے, یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب کا پورے دنیا کا ہی سسٹم ہے, ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل لے جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا, اللہ خیر کرے. ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا, ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ, اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے, تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے, اب سیو ہے, اب کیا ہے, محفوظ ہے. اب ڈاکٹروں کے حوالے ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا, اب کیا کروں میں, وہی جملہ اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے, ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جاتی. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہیں بھائی, ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے, اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ ہو گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہے, راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا, لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے. حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا, لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں, کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا. ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن, تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے
کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو، پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو؟ تقدیر کے۔ اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا، پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے۔ بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی، سکھائی نہیں ہوتی اور کہا تجربہ کر، پھر ایکسیڈنٹ ہوتا، کہتے کوئی بات نہیں، ما قدر اللہ، ما قدر اللہ نہیں، نالائق، جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی، روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب آپ اپنے قواعد پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ، کیونکہ ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں عمل الانسان ما تمنا، یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا۔ اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے، اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے، کامیابی کے اسباب بھی، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے، ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں، ہمیں تو عافیت والی زندگی چاہیے۔ پھر بھئی درجات کیسے بلند ہوں گے؟ اے اللہ دو طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں، بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈال کے صبر کی توفیق، بعض دفعہ نعمتوں میں ڈال کے شکر کی توفیق۔ ہمیں دوسرا والا پیکج زیادہ پسند ہے، صحیح ہے نا؟ ہمیں کون سا پیکج چاہیے؟ دوسرا والا۔ اے اللہ ایک پیکج وہ بھی ہے یعقوب علیہ السلام والا، ایوب علیہ السلام والا، پریشانیوں میں ڈال کے صبر کروایا ان کو، ایک اللہ سلیمان علیہ السلام والا بھی ہے، خوب نعمتوں کی برسات کی، ایسی بادشاہت، ایسی دولت، ایسی کنٹرولنگ پاور کہ ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس میں اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کو یاد رکھا۔ تو اللہ ہمیں کون سا والا چاہیے پیکج؟ تو ابدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرا پیکج مانگیں اللہ سے۔ ایک صحابی نے نبی سے جب صبر کے فضائل سنے نا تو اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ مجھے خوب مصیبتیں دے، پھر صبر کی توفیق دے تاکہ میرے درجات بلند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اللہ سے مصیبتیں۔ دیکھو صحابہ کا ایمان کتنا تگڑا تھا، تو آپ نے فرمایا نہ نہ نہ، کیونکہ یہ ابدیت کے خلاف ہے۔ اب محتاج اسے کہتے ہیں فقیر بن کے رہو، فقیر کبھی کہتا ہے دے سکتے ہو تو دے دو ورنہ میں صبر، وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے چاہیے، میرے گھر میں راشن ختم، میرے گھر میں یہ نہیں، بھی جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈالے گا کھاتے میں۔ تو ہم تو فقیر ہیں، ہم تو جو نئی مسئلے ہیں وہ بھی کس اللہ کے سامنے رکھیں گے، جو فیوچر میں آنے والے جو ہو چکے۔ ہم اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہم میں یعقوب علیہ السلام جیسا صبر تو دور کی بات، ہم میں تو صبر ہی نہیں ہے، ہمیں سلیمان علیہ السلام والا پیکج چاہیے۔ مانگنا ہم نے یہی ہے، کوشش ہم نے اس کی کرنی ہے۔ پھر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کی کوشش کرنی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔